نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ آل عمران شروع کریں گے اور اس کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا ہے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ البقرہ کی 3 آخری آیات، جن کو ہم نے کل سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 284 سے آنورڈ کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے گا بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتاری گئی، اور مومن بھی ایمان لائے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے گا وہ اس کے لیے ہے، اور جو برائی وہ کمائے گا وہ اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، اگر ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سکت نہیں، جس کی ہمیں طاقت نہیں، ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، اور خاص طور پر آخری 2 آیات کی فضیلت، وہ بھی بہت بڑھ کر، جس کا ہم نے کل تذکرہ کرنے کی کوشش کی۔ بہت ہی خوبصورت آیات، دعا کے اعتبار سے اکثر اکثر نمازوں میں جو تلاوت ہوتی ہے اس میں ان آیات کی سماعت جو ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں۔ جو مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں، یقیناً انہوں نے اکثر یہ آیات جو ہیں وہ سنی ہوں گی تلاوت میں۔ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی شاندار اور بہت ہی تسلی دینے والی، دل کو اطمینان دینے والی یہ آیات ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 2 آیات آخری جو ہیں ان کو ہم زبانی یاد رکھیں، رات کو سونے سے پہلے ہم ان کو پڑھ لیں ایک دفعہ،
اور پھر ان کے معنی و مفہوم کے مطابق ان کا ورد کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں جو اس میں تذکرہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے مطابق وہ سنتا ہے اور اس میں وہ قبول بھی فرماتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ، آج ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے، جو کہ اس قرآن مجید کی مصحف کے اعتبار سے اگلی سورہ ہے۔ سورہ آل عمران یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی مدنی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، یا اس سورہ مبارکہ کا نزول جو ہے وہ شروع ہوا۔ مصحف، یہ قرآن مجید جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں جو ترتیب ہے صورتوں کی، اس کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر یہ سورہ آتی ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ، دوسری سورہ بقرہ، اور اس کے بعد سورہ آل عمران، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے کرونولوجیکل آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں، اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر جو ہے وہ 89 ہے۔ اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل مدنی سورہ، سورہ آل عمران۔ آل عمران کا مطلب ہے عمران کی اولاد۔ آل عمران، عمران والے یا عمران کی اولاد، دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ آل، یہ یعنی عمران کی قوم بھی مطلب ہو سکتا ہے، جیسے کہ آل فرعون ہے، فرعون کی اولاد نہیں، فرعون کی قوم۔ اسی طرح سے آل عمران، آل عمران حضرت عمران جو ہے ان کی اولاد بھی ہو سکتی ہے اور ان کی قوم بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر جو 33 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران کا تذکرہ کیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام آل عمران جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ آیت نمبر 35 میں بھی امرت عمران کے نام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ تو اس اعتبار سے یہ 35 نمبر میں بھی عمران جو ہے نام جو ہے وہ آیا ہے۔ اب یہ عمران کون ہے، حضرت عمران کون ہے، ان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ ہمیں رہنمائی نہیں کرتی، یا فردر کوئی تفصیل اس کے بارے میں اویلیبل نہیں ہے۔ ہاں، اسرائیلیات جو ہیں، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ سے کچھ روایات اور کچھ جو ان کے اندر جو کنٹینٹس ہیں، اس سے کچھ استدلال وغیرہ کرتے ہیں۔ بہرحال علماء یا مفسرین جو ہیں اس کے بارے میں دو تین طرح کی رائے رکھتے ہیں کہ یہ آل عمران یا عمران کون ہے۔ یقیناً یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبی ہیں، ایک بزرگ ہستی ہیں۔ آیت نمبر 33 اور 35 جس کا ابھی تذکرہ کیا، ان آیات کو اگر سامنے رکھیں تو آیت نمبر 33 میں آل عمران کا تذکرہ کیا، جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی تھا۔ جو کہ یہ نام بھی جو ہے وہ اسرائیلیات سے ہمیں ملتا ہے، ملتا جلتا نام۔ عمران شاید نام ہے جو کہ بائبل میں ہے۔ تو اس سے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی جو ہیں ان کا نام بھی ہو سکتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل عمران، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عمران علیہ السلام کی، یا حضرت عمران کی قوم جو ہے، یا ان کی اولاد جو ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 35 کو اگر ہم سامنے رکھیں تو وہاں پر امرت عمران، یعنی عمران کی عورت، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہوا۔ تو اس کا آیت کے کنٹیکس میں حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کا نام بھی عمران بنتا ہے۔ لیکن امراتا عمران جو ہے وہ بہت سارے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قوم کے بارے میں بھی تذکرہ ہوتا ہے، مطلب عمران کی قوم کی کوئی عورت، عمران کی عورت، یا اس کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، یا کچھ اور اس کے مفہوم بھی نکلتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کہ ان مفسرین کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی شخصیت کا نام ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور اسی نسل میں پھر بعد میں حضرت مریم علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے اس دنیا میں۔
اس اعتبار سے تو یہ ایک ہی شخصیت بنتی ہیں، لیکن اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے والد کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ دو شخصیات بن سکتی ہیں۔ تو بہرحال نام کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بڑی جو صورتیں ہیں ان میں صورتوں کا نام جو ہے وہ صرف اس صورت کی پہچان یا اس صورت کو پکارنے کے لیے تذکرہ ہوتا ہے، اس کے سارے مضامین یا سارا مفہوم جو ہے اس میں اکٹھا نہیں ہوتا۔ اس میں بہت سارے مختلف مضامین ہوتے ہیں، البتہ جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کے نام جو ہیں وہ اکثر ان کے مضامین کے اعتبار سے ہوتے ہیں یا رکھے جاتے ہیں یا رکھے گئے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس سورہ مبارکہ میں ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا مارکہ ہوا تھا، جنگ بدر، جو تقریباً کوئی ہجرت کے 150 دوسرے سال میں ہوئی تھی، حضرت ہجرت کے بعد ڈیڑھ سال بعد قریب قریب جو ہے وہ ہوا تھا پہلا مارکہ بدر کا جو ہے۔ تو جنگ بدر کے حالات جو ہے، جنگ بدر کے بعد جو حالات تھے ان کا تذکرہ یا اس کے بارے میں کچھ آیات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اس کے بعد دوسرا مارکہ جو اخد کے مقام پر ہوا اس کے 1 سال بعد، تو اس کے بارے میں بھی ایک کمنٹری یا تفصیلات جو ہیں یا حالات جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں نجران سے ایک عیسائیوں کا وفد جو آیا تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مکالمہ ان کا ہوا تھا، اور پھر مباہلہ جو ہے ان کے درمیان طے پایا تھا، جس سے وہ کنی کترا گئے تھے عیسائی وفد جو ہے۔ تو سن 9 ہجری تک کے معاملات جو ہیں وہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ملتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ بھی ایک لمبے عرصے پر محیط ایک پیریڈ جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی طرح یہ بھی ایک لمبے پیریڈ پر مطلب لمبے پیریڈ کے دوران مختلف اوقات میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوتی رہی۔ اس کے مضامین کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے مضامین بھی سورہ بقرہ کے مضامین کی طرح ملتے جلتے ہیں، یعنی ایمانیات کے اوپر بھی اس میں تذکرہ ہے، پچھلی قوموں کے بارے میں بھی ہے، نبیوں کے بارے میں بھی ہے، یہود و نصارہ کے بارے میں بھی ہے، مشرکین کے بارے میں بھی ہے۔ البتہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب میں سے یہودیوں کے بارے میں زیادہ آیات یا زیادہ تذکرہ ملتا ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ عیسائیوں کے بارے میں زیادہ تذکرہ یا زیادہ آیات ملتی ہیں۔ اور اس کا نام جو ہے آل عمران، اگر حضرت مریم علیہ السلام کے والد کے طور پر ہم سمجھے تو اس اعتبار سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ عیسائیوں سے زیادہ کا تذکرہ اس میں کافی زیادہ ہے نسبتاً سورہ بقرہ کی نسبت۔ باقی اس کا اسلوب اور اس کا انداز بیان اور باقی دیگر چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہیں سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بھی کافی حد تک ہے۔ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران یہ دونوں صورتوں کو الزہراوین کے نام سے تذکرہ کیا، یعنی دو جگمگانی والی صورتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان صورتوں کو پڑھتے رہنے کی ترغیب بھی فرمائی ہے۔ احادیث میں بھی ہم اگر دیکھیں تو صحیح مسلم میں ابو امامہ باہلی سے بھی کوئی ایک روایت ہے، سیدنا نواس بن سمعان سے بھی روایت ہے۔ سیدنا نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور ان قرآن والوں کو جو اس پر عمل کرتے تھے لایا جائے گا، تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قرآن مجید کے آگے آگے ہوں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کی 3 مثالیں بیان کی۔ کہتے ہیں میں ان مثالوں کو اب تک نہیں بھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا وہ یہ دو صورتیں جو ہیں گویا وہ دو بادل ہیں، یا دو صاحبان ہیں، یا دو صاحبان ہیں جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہے، یا وہ قطار بند پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہیں جو کہ سایہ کرنے والی ہیں، اور یہ صورتیں اپنے اصحاب کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی قیامت کے دن ان صورتوں کو تلاوت کرنے والا پڑھنے والا جو ہے ان کے حق میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ سفارش کریں گی اپنے اس قاری کے لیے یا اس کا سامعین کے لیے۔ تو لہذا اس اعتبار سے
ان دونوں صورتوں کو، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ جو ہے، ان دونوں کی فضیلت جو ہے وہ بھی ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ اسی مختصر تمہید کے بعد ہم اپنا باقاعدہ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق جو ہے سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم نے نسبتاً تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی پہلی ہی آیت میں ہم نے کیا تھا۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو کہ سورہ بقرہ کے بھی شروع کے الفاظ ہیں، حروف مقطعات۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہ خود سے قائم ہے اور پوری کائنات کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ یہ آیت الکرسی ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے گزری ہے، اس آیت میں بھی یہ الفاظ ہیں۔ تو اس میں ہم نے کافی تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ الحی اور القیوم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو چوٹی کی صفات میں سے دو صفات ہیں، کہ صرف ان دو صفات کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کر لیں تو ہمیں اس بات کی یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ہو اس کائنات میں جس کی عبادت کی جا سکے یا جو عبادت کے لائق ہو۔ احادیث میں بھی احادیث میں آتا ہے کہ تین آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے، جس کے ذریعے سے یہ دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی۔ تو وہ تین آیتیں تو کون سی ہیں؟ ان تین آیتوں میں ایک تو یہی سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے جس میں الحی القیوم، الحی اور القیوم، الحی القیوم جو ہے، ایک تو سورہ آل عمران کی اس آیت میں بھی ہے، دوسرا آیت الکرسی میں بھی یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور تیسرا سورہ طٰہٰ میں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ تو یہ تفسیر کی کچھ کتابیں جو ہیں ان میں ہمیں ملتا ہے کہ ان احادیث کے مطابق جو ان اسم اعظم سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی کہ الحی القیوم کا ورد کر کے یا تذکرہ کر کے یا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو الحی القیوم جو ہے وہ اسماء اعظم جو ہیں اس میں بہت ہی بھاری نام بھی ہیں، بہت بڑے نام بھی ہیں، اور بہت مطلب ایکسٹرا آرڈنری قسم کی جو اس میں ایک ایک اطمینان جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ ایک آدمی جب اس میں اعظم سے اپنی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ بہت مشہور ایک دعا بھی ہے، یا حی القیوم۔ نزل علیک الکتاب، نزل علیک الکتاب بالحق کی، اسی اللہ نے جو کہ واحد معبود ہے جس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور جو خود سے قائم ہے اور ہم سب کو قائم رکھنے والا ہے، وہی اللہ ہے جس نے پھر نزل علیک الکتاب بالحق کی، یہ کتاب اتاری حق کے ساتھ، یعنی یہ قرآن مجید کو حق کے ساتھ اتارا کہ اس میں ہر بات جو ہے وہ حق ہے، ہر قول جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اٹل ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی آنے والے نہیں ہے، اور ہر طرح کی جو حق کی بات ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دی۔ مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے، تو بین یدیہ جو کہ ان کے ہاتھوں میں، یعنی جو کہ تمہارے ہاتھوں میں اس سے پہلے کتابیں تھیں، یعنی اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابیں، یعنی تورات، زبور اور انجیل جو ہیں، اور خاص کر تورات اور انجیل کا تذکرہ جو کہ ہمیں آگے بھی ملتا ہے۔ تو یہ کتاب ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں ہیں، جو ان کے کنٹیکٹ، جو ان کے جو اصل وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان رسولوں کے اوپر، ان نبیوں کے اوپر نازل کی گئی تھی، وہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھی۔ وہ انزل التوراۃ والانجیل، اور اسی اللہ نے تورات اور انجیل بھی نازل کی، تورات اور انجیل بھی اسی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ من قبل،
اس سے پہلے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ اسی آیت کو آگے یعنی پچھلی آیت کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے کہ من قبل، اس سے پہلے، ہدن، ہدایت ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، یعنی اسی اللہ نے تورات اور انجیل نازل کی جو اس سے پہلے کے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی یا ہدایت کے لیے تھی۔ اس سے پہلے کی جتنی کتابیں، یعنی قرآن سے پہلے کی جتنی قومیں ہیں، ان تک رہنمائی پہنچانے کے لیے انجیل اور تورات جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے اپنے وقتوں میں، اپنی اپنی قوموں کے اعتبار سے۔ لیکن اب وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اللہ تعالیٰ نے، اسی اللہ نے نازل کیا فرقان، اسی اللہ نے فرقان نازل کیا، یعنی اسی اللہ نے اب یہ قرآن مجید نازل کیا جو کہ فرقان ہے، اور فرقان جو ہے وہ الحق اور باطل کو الگ کر دینے والی، فرق کر دینے والی، جدا جدا کر دینے والی ہے، یعنی حق اور باطل کو جدا کر دینے والی جو کتاب اب قرآن مجید ہے، وہ بھی اسی اللہ نے نازل کی ہے۔ یعنی اب اپنے وقت میں تورات اور انجیل جو ہے وہ یقیناً اب اپنے لوگوں کی، اس وقت کے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی۔ اس لیے ان کو اتارنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان قوموں کی ہدایت ہو، ان قوموں کو صحیح راستہ جو ہے وہ دکھایا جا سکے۔ تاہم اس کے بعد اب جب قرآن مجید نازل ہو گیا، الفرقان نازل ہو گیا، تو اب تورات اور انجیل کا دور جو ہے وہ گویا کہ وہ ختم ہو چکا۔ اب جو ہے لیٹسٹ جو اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے جو کتاب ہے، قرآن مجید یا فرقان حمید جو ہے، اس کی یہ اب ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سے پہلے کہ جتنی کتابیں تمہارے ہاتھ میں، وہ ان کا دور اب ختم ہو چکا، تو لہٰذا اب جو ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اس کو فالو کرنا اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو سنوارنا اور درست کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اور یہ فرقان جو ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، اگر ہم ظاہری یعنی موجودہ دور کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ جس کو بھی اپنے روحانی معاملات کو، اپنے معاشرتی معاملات کو، اپنے دیگر مسائل جو ہیں ان کو فائن ٹیون کرنا ہے، ان کو بہتر کرنا ہے، ان کو اپ گریڈ کر کے ایک بہترین راستے کی طرف لے کر آنا ہے، تو وہ قرآن کی طرف رجوع کرے گا، تو اس کو بہت ساری ہدایت اور نصیحت ملے گی کہ تم کون سی چیز جو ہے جو اپنانی چاہیے، اور کون سی چیز ہے جن کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یا اگر تورات اور انجیل کے کمپیریزن میں بھی اگر ہم دیکھیں، تو تورات اور انجیل جو ہیں وہ اپنی اصل صورت میں، اصل جو ان کا پیغام تھا اس میں وہ موجود نہیں۔ تو ان کے ساتھ جب کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے، تو تورات اور انجیل میں بھی وہ باتیں یا وہ احکام یا وہ آیات جو کہ قرآن مجید سے مطابقت رکھتی ہیں، جو کہ محفوظ ترین کتاب ہے اس کائنات میں، اب جو تورات اور انجیل یا اس سے پہلے کی کتابوں میں سے جو قرآن مجید کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا، ٹکراتا نہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، اس کو مانا جا سکتا ہے۔ لیکن بہت ساری تورات اور انجیل کی جو باتیں ہیں وہ قرآن مجید کے خلاف جاتی ہیں، تو لہٰذا ان کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں۔ اور بہت ساری آیات تو ایسی ایسی ہیں، ان کے معنی اور مفہوم ایسے ہیں ان تورات اور انجیل میں، کہ جن کو سن کر ہی یہ لگتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بعد میں شامل کی گئی، یا بعد میں اضافہ کیا گیا، یا اپنی منمانی سے ان کو گھڑ لیا گیا۔ تو اب جب کہ فرقان نازل ہو چکا، تو اب اس کے بعد پھر تورات اور انجیل جو ہیں ان کے اوپر مطلب عمل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں، جبکہ قرآن کے اوپر اب عمل وہ کرنا ضروری ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اب یہ فرقان جو ہے، جس میں حق اور باطل کو واضح کرنے کی ساری آیات جو موجود ہیں، جس میں پوری رہنمائی موجود ہے، ہر طرح کی ہدایت موجود ہے، تو اب اس ہدایت اور اس فرقان کے آ جانے کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی ان آیات کا انکار کرتے ہیں، ان آیات سے روگردانی کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے یقیناً سخت عذاب ہے۔ یہ سخت عذاب دنیا کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت میں تو یقیناً ہے۔ اس سے پہلے جنہوں نے اس سے انحراف کیا، وہ بہت سارے عذاب جو ہیں، بہت ساری قوموں کا تذکرہ بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ پہلے زمانوں میں انہوں نے کس طرح سے انکار کر کے اپنی کتابوں کا اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب جو ہے چکھا، اور آخرت میں بھی اسی طرح سے اس قرآن مجید کا بھی جو انکار کرنے والے ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ جو ہے وہ بھی بھری پڑی ہے کہ کس طرح سے وہ ذلیل خوار بھی ہوئے، اور کس طرح سے وہ مغلوب بھی ہوئے۔ تو
اور پھر آخرت میں تو یقیناً جن کے سامنے حق واضح ہو چکا اور وہ پہچان چکے یہ کتاب جو ہے وہ سچ ہے، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، تو یقیناً ان کا عذاب جو ہے وہ آخرت میں طے شدہ ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ جو ہے وہ دے گا یا انتقام لینے والا ہے، جب وہ وقت آئے گا اپنی مشیت کے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق وہ سزا بھی دے گا۔ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء، بے شک اللہ کہ نہیں ہے مخفی اس پر کوئی چیز۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے اوپر کوئی چیز، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض چاہے وہ کوئی زمین میں ہے، ولا فی السماء چاہے وہ آسمان میں ہے۔ آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم سے یا اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپا ہوا ہو، مخفی ہو۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو صورتیں بناتا ہے، جو مصوری کرتا ہے، فی الارحام ہی، ارحام میں، یعنی ماؤں کے رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جس طرح سے وہ چاہتا ہے۔ وہی اللہ ہے، وہی ذات باری تعالیٰ ہے، وہی وحدہ لا شریک لہ، کہ جو کہ تمہاری صورتیں جو ہیں، یا جو کہ تو انسان کی صورتیں، بنی نوع انسان کی صورتیں، وہ ان کے ماؤں کے رحموں کے اندر بناتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے، جس انداز سے وہ چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، اگر اس کے معنی اور مفہوم کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو مصور جو ہے، اردو میں جو لفظ مصور استعمال کرتے ہیں، تقریباً وہی اس کا معنی ہے لغوی معنی کے اعتبار سے۔ لیکن مصوری جو ہے، کسی انسان کی یا کسی جاندار کی مصوری کرنا جو ہے، وہ اس قرآن ہمارا دین جو ہے وہ اس کی تائید نہیں کرتا، بلکہ اس سے منع فرماتا ہے۔ بہرحال اگر آپ مصور کو دیکھیں، جب وہ تصویر بنا رہا ہوتا ہے کسی بھی آبجیکٹ کی، کسی پودے کی یا کسی بھی چیز کی، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں رکھے، چھوٹی سے چھوٹی نوک پلک جو ہے وہ اس میں کرتا ہے، اس کی شکل و صورت جو ہے اس کو واضح کرتا ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے نقطے لگا کر، چھوٹی چھوٹی لائنیں لگا کر اس کے خد و خال واضح کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مصور جو ہے، اس کے کام کو اگر ذہن میں رکھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ایک عظیم مصور ہے، کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی مصور ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مصور جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہے وہ بڑی خوبصورت بھی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مصوری جو ہے اس کے بہت سارے پہلو، ان گنت پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ مصوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بناتا ہے ایک انسانوں کو ماں کے پیٹوں کے اندر۔ ان کے جسمانی بناوٹ جو ہے وہ بھی ہوتی ہے، اس کے جسمانی خد و خال جو کہ نطفے سے شروع ہو کر مختلف مراحل طے کر کے ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں، جس میں پھر مختلف اعضاء جو ہیں وہ بنتے ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، دل وغیرہ، پھر اس کی شکل و صورت جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ ماں کے رحم کے اندر یہ سارا کچھ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے انسان کے مزاج کی اور اس کی صلاحیتیں، اس کی سکل جو ہے، اس کی کیپیبلٹیز جو ہیں، ان کی مصوری بھی اس کے ماں کے پیٹ کے اندر ہی یعنی کہ ہو جاتی ہے، کہ اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کا مزاج کیسا ہوگا، اس کی عادات کیسی ہوں گی، اس کی اخلاقیات کیسی ہوں گی، اس کی صلاحیتیں کیا، ایکسٹرا آرڈینری سکلز ہوں گی اس کے اندر، وہ ساری کی ساری، یہ کافی تفصیل سے ہمیں بہت بعد میں آنے والی آیات جو ہیں وہ ملیں گی، جن کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں ہی تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اس کی تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کر دیتے ہیں، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا موت کا وقت اور جگہ جو ہے وہ کون سی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اور اس سے دیگر جو معاملات ہیں جو ملتے جلتے ہیں، تو اس طرح سے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں آ جاتی ہیں، جو کہ انسان کے لیے وہ کرتا ہے، کہ اس کی صورتیں صرف صورتیں بنانے تک محدود نہیں، بلکہ پوری انسان کی کامل شخصیت جو ہے، اس کے پہلے دن سے لے کے، اس نطفے سے لے کے، اس کی دنیا کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، کہ اس کی آخری وقت تک ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تیرت کی طرف سے جو عطا کردہ اس کو
जो उसका जिस्म या उसकी ज़िंदगी या दीगर उसके ऊपर जो फजल व करम है उसके मरहून मिन्नत होती हैं। और फिर अल्लाह ताला की मुसव्वरी का एक और कमाल कि अरबों और खरबों इंसान अब तक गुजर चुके, और नामालूम कितने अरब और खरब इंसान अभी तक आने हैं क़यामत आने से पहले पहले तक। तो ये सारे के सारे इंसान जो है वो अपनी इनफरादी एक मुनफरद अंदाज से अल्लाह ताला ने उन सबको तख्लीक किया। उनकी हम सब की एक अलग पहचान है, उन सब की एक आइडेंटिफिकेशन है। उनके फिंगरप्रिंट्स ही अगर देख लें तो दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते, चाहे वो आपस में शक्लें सूरतें जो हैं वो जितनी भी उनकी मिलती हों। अब तो फिंगरप्रिंट से आगे आगे डीएनए वगैरह या आई स्कैनिंग के जरिए से और भी ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है आजकल के जदीद तरीके जो वो करते हैं। तो हर इंसान, अरबों खरबों और पता नहीं कितने खरबों इंसान गुजर चुके और कितने खरब इंसान जो है वो आएंगे, हर एक की अपनी इनफरादी पहचान जो है। तो ये किस तरह से अल्लाह ताला सूरतें बनाता है और उनको आइडेंटिफिकेशन, उनके उनको एक दूसरे से अलग अलग करना और उनकी पहचान और उनके तकदीर और उनकी सलाहियतें और उनको शक्ल सूरत कद काठ रंग हर चीज़ जो है वो किस तरह से तरतीब देता है। ये तो अल्लाह ताला की कुदरत कामला जो है, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नजर आती हैं। और ये जैसा कि तज़किरा हुआ कि चूंकि इस सूरह मुबारक में ईसाइयों के बारे में काफ़ी सारा तज़किरा आएगा, और बाद में कुछ आयत बाद या कुछ अरसे के बाद जहाँ पर हम देखेंगे कि ईसाइयों का खुलकर वादे तौर पर तज़किरा होगा। और ईसाइयों ने चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया हुआ है, तो लिहाजा उनके ऊपर ये कह लें कि एक इब्तदाई तौर पर, तमहीदी तौर पर, ये उसकी भी एक इब्तदा जो है यहाँ से हो गई कि जिस तरह से इंसान अल्लाह ताला जो है वो हर इंसान को अपनी माँ के पेटों के अंदर से तख्लीक करता है। एक तख्लीकी मराहल से गुजर कर इंसान जो है वो दुनिया की ज़िंदगी में आते हैं। तो इसी तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो भी अपनी माँ के पेट के अंदर उन्हीं मराहल से गुजर कर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। तो अब कैसे हो सकता है कि वो खुदा हो जाएं या उनको खुदा का दर्जा दिया जा सकता है, कि जबकि दूसरे इंसानों की तरह वो भी अल्लाह ताला की कुदरत कामिला से इंसान अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, वही नहीं है कोई माबूद मगर वही, जबकि वो पूरी कुदरत रखता है, पूरी मुकम्मल कामिल मुसव्वरी की कुदरत जो है वो रखता है, और उसके बहुत सारे पहलू जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी के अहाता कुदरत में है। कोई उसके ऊपर अपनी अपनी तरफ से कोई इजाफा या कोई कमी नहीं कर सकता। जितनी भी अल्लाह ताला तय करता है एक इंसान के बारे में, उसकी तकदीर है, उसकी ज़िंदगी है, उसकी शक्ल सूरत है या इसके दीगर मामलात में, कि हर चीज़ जो है जब अल्लाह के हाथ में है तो वही है जो लायक इबादत है, नहीं है कोई माबूद मगर वही अल्लाह अल अजीज़ुल हकीम, जो कि गालिब है और हिकमत वाला है। और उसकी हिकमत बरी ये सारी तदबीरें जो हैं वो हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में देखते रहते हैं। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब है, वही अल्लाह है जिसने उतारी है आप पर ये किताब यानी कुरान मजीद। मिन्हु आयातिम मुहकमातुन, इसमें कुछ आयात जो हैं वो तो मुहकम है। हुन्ना उम्मुल किताब, और वही मुहकम आयात जो हैं वो उम्मुल किताब या असल किताब है, या असल समझने की या गौर व फिक्र करके असल अमल करने की जो बातें हैं वो वही उन मुहकमात में या मुहकम आयात में मौजूद हैं। व उखरा मुतशाबिहातुन, और कुछ दूसरी आयात हैं जो कि मुतशाबे हैं, जो कि मुतशाबिहात हैं। इस कुरान मजीद में दो तरह की आयात जो हैं वो हमें मिलती हैं। एक जो है वो मुहकमात हैं, मुहकम आयात हैं, और दूसरा मुतशाबिहात हैं यानी मुतशाबे आयात। ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है जो इस कुरान मजीद के आयात से मुतल्लिका है। गो कि इसकी काफ़ी सारी तफसील हमें मिलती है, लेकिन इसको आज के सबक में अगर मुख्तसर अंदाज से समझने की कोशिश करें तो मुहकम आयात वो आयात हैं जो बिल्कुल वाज़े और दो टोक हैं, जिनमें कोई इबहम, जिनको समझने के लिए, जिनको जिनके मानी और मफहूम को समझने के लिए किसी तरह के कोई इबहम, कोई शक व शुबे या किसी तरह की पेचीदगी या किसी तरह की मज़ीद दलाइल या मज़ीद तफसील या मज़ीद मतलब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सादा, बिल्कुल दो टोक अल्फाज में अल्लाह ताला ने जो जो आयात जो हैं फरमाए बयान की हैं,
وہ آیات جو ہیں وہ محکم آیات ہیں، اور یہ آیات جو ہیں یہ صحیح معنوں میں اصل بنیاد یا اصل جو عمل کرنے کی جو آیات ہیں وہ یہی محکم آیات ہیں۔ اور ان آیات میں اکثریت جو ہے وہ شریعت کے واضح احکامات ہیں۔ جیسا کہ نماز کا حکم جو ہے وہ ہوا، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، وہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سکھا دیا۔ زکوٰۃ کس طرح سے وہ دینی ہے، کس کو دینی ہے، بہت واضح اور بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بھی مل گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی واضح ہو گیا۔ تو اس میں ابھی کوئی ابہام باقی نہیں رہا کہ نماز اور کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہی در حقیقت محکم آیت ہے جس کے اوپر انسان کو یا ایک مومن کو اپنا توجہ و فوکس رکھنی چاہیے، عمل کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے۔ شرک کی ممانعت کے بارے میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جگہ جگہ پر یہ آیات ملتی ہیں، بہت واضح دو ٹوک ہے۔ اس کے علاوہ کس کی بھی عبادت کرو گے تو تمہارا انجام جو ہے وہ بڑا بھیانک ہونے والا ہے۔ روزے کے احکامات کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے جو ہیں ان کی فرضیت کے، اور اس طرح سے بہت سارے اور دیگر جن میں احکام ہیں، جن میں وہ کام جن کو کرنے کا حکم دیا گیا اور وہ کام جن سے رکنے سے کا کہا گیا، جن سے منع فرما دیا گیا۔ سود کے بارے میں ہے، جوئے کے بارے میں ہے، خمر کے، یا اس طرح کی دیگر بہت ساری چیزیں جو ہیں جو کہ بہت واضح ہیں، اور در حقیقت یہی اصل آیات ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے ایک مومن کو۔ جب ان کے سامنے یہ آیات آ جائیں اور ان کی مطلب یہ واضح ہو جائے اس کے اوپر، اور بالکل سادگی کے ساتھ ان کو پتہ چلتا ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ یا اس کے بعد دوسرا اپوزٹ نہیں، اس کے علاوہ دوسری قسم کی آیات جو ہیں وہ متشابہات ہیں، اور متشابہات وہ آیات ہیں جن میں ایسا اسلوب یا ایسا بیان ہے جو اس کے زیادہ معنی دے سکتا ہے، یا ایک سے زیادہ معنی اس کے ہو سکتے ہیں، یا جن کی حقیقت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بہت ساری، جیسے کہ ابھی ہم نے آیات متشابہات میں دیکھا، آل عمران کے بارے میں ہم نے تذکرہ کیا کہ اس کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث جو ہے وہ زیادہ تفصیل ہمیں اس کی نہیں ملتی۔ اسرائیلیات وغیرہ سے ہمیں کچھ ملتا ہے، لیکن وہ بھی قابل تائید نہیں، قابل تقلید نہیں، کیونکہ ان میں بہت ساری تخریفات ہو چکی۔ تو اب یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے اشارہ کیا یہاں پر، ہمارے لیے وہ اشارہ کافی ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے نوک جھوک کرتے ہوئے پتہ نہیں کس کس شخصیت کا یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں ایسے معاملات جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب بہت زیادہ وضاحت نہیں فرمائی، یا ایسی آیات جس میں جو ہماری سوچ اور سمجھ کے لیول سے باہر کی ہیں، تو ایسی آیات جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ نوک جھوک کرنا اور بہت زیادہ اس طرح کے اپنی طرف سے تعویلیں وغیرہ کرنا جو ہے، ان سے بھی ہمیں اسی آیت میں یا اسی مطلب آیت میں آگے جا کر گویا کہ منع کر دیا گیا۔ متشابہ آیات جو ہیں ان کی مثالیں اگر دیکھیں تو حروف مقطعات جو ہیں، آج کی یہ سورہ مبارکہ بھی اسی طرح سے الف لام میم سے شروع ہوئی، اسی طرح سے دوسری آیات جو ہیں ان میں بھی حروف مقطعات جو ہیں، ان کا اصل معنی اور مفہوم جو ہے وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے احادیث سے ہمیں یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو ان کے معنوں کو جانتا ہے۔ اب اپنی طرف سے جو الف لام میم اور اس طرح کے حروف مقطعات کو بنا کر ان کی لوح بنائے، ان کی تختیاں بنائے، اور ان کو پرنٹ کر کے ان سے کچھ فائدے جو ہیں وہ اخذ حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ باتیں جو ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ہمیں پتا ہے کہ ان کا اصل معنی، اصل مفہوم، اصل ان کی ریزن اس کہ ان قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر کیسے آئے، کیوں آئے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں اس کے بارے میں بھی، الرحمن علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، کہ وہ عرش پر، رحمان عرش پر قائم ہے۔ اب یہ عرش کیا ہے، کس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کے ہمیں صرف ہمارے ذہنوں کو تھوڑا سا حقیقت کے قریب لانے کے لیے، یا ایک دھندلا سا تصور جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ابھارنے کے لیے کچھ مثالیں جو ہیں وہ دے دیتا ہے، کچھ ایسی متشابہات آیات کے بارے میں، لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس تک پہنچنا، یا اپنے دل میں ایک عقیدہ یا ایک نظریہ ڈیولپ کر لینا، قائم کر لینا، مضبوط کر لینا کہ ایسا ہی ہے، تو اس کی ہمیں ممانعت ہے، اس سے ہمیں
इज्तनाब करना चाहिए कि अल्लाह का अर्श है वो कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, अल्लाह उसके ऊपर किस तरह से कुर्सी पर बैठा हुआ है, किस तरह से वो वहां पर कायम है। ये सब के सब मुतशाबिहात हैं, इनमें हमें ज्यादा कौल जो है या ज्यादा तावील जो है या ज्यादा इस तरह से नोक जो कि जो उससे हमें एराज करना चाहिए, थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि उनकी हकीकत भी सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है, और अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा भी अक्सर औकात किया। क़यामत के बारे में भी है कि क़यामत में जो हालात होंगे यकीनन आज हमारी नज़रों से ओझल हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ मिसालें दे दे करके किस तरह से इंसान को उठाया जाएगा, किस तरह से हाजिर किया जाएगा, और फिर जन्नत और जहन्नम में है कि जन्नत जो है उसमें फल जो है वो किस तरह पेश किए जाएंगे। अब दुनिया के फलों से मुआवजा करके या मिसाल देकर अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, और साथ ही ये भी तज़किरा मिलता है कि वहाँ पर उनका ज़ायदा, उनकी तस्कीन और उनकी फरहत कैसी होगी, तुम दुनिया की ज़िंदगी में उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ एक एक धुंधला सा तसव्वुर हमें जरूर मिल जाता है कि जन्नत में किस तरह से आसाइश और आराम होगा, लेकिन असल आसाइश और आराम किस कदर होगा इस दुनिया की जिंदगी में, उसको हम ना तजर्बा कर सकते हैं, ना उनमें हमें हमारा वहम गुमान वहां तक पहुंच सकता है। इसी तरह से जहन्नम की आग जो है वो किस कदर सख्त होगी। दुनिया की आग जो है, जो हम देखते हैं चंद सौ या चंद हजार डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन आखिरत की आग जो है वो किस कदर सख्त होगी, शदीद होगी, उसका हम इस दुनिया की जिंदगी में उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें ये आयात जो है इसलिए अल्लाह ताला ने हल्का सा तज़किरा उसका भी किया, ताकि इंसान जो है वो अपनी रहनुमाई ले जन्नत के हालात जो है उनको थोड़ा सा उसका खाका अपने जहन में बनाकर उसकी कोशिश करे। जहन्नम में जो जो आग है जिसका सामना अल्लाह ना करे कि हम में से किसी को करना पड़े, वो किस कदर शदीद होगी और किस कदर शिद्दत का अजाब होगा, उसकी शिद्दत को महसूस करते हुए, उसकी हिद्दत को महसूस करते हुए वो उन मामलात से बचने की कोशिश करे जो कि बाद में उस तरह के मसाइब और उस तरह की मशक्क़त जो है या उस तरह की जो उसके साथ मामलात जो है वो कर सकते हैं। गैब की खबरों में से बहुत सारी खबरें जो है वो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं जो कि मुतशाबिहात में, और कुछ मुतशाबिहात ऐसे भी हैं जो कि मतलब आइंदा आने वाले वक्तों में हो सकता है कि दुनिया की ज़िंदगी में हमारे ऊपर खुल जाए। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। अब अगर मिसाल के तो अगर देखें तो आज से कोई 100 150 साल तक पहले तक, जब तक कि वो मतलब बायोलॉजिकल साइंस जो है वो इतनी ज़्यादा परवान नहीं चढ़ी थी, उससे पहले तक की जो इंसान के तख्लीक के मराहल जो हैं उनका तज़किरा कुरान मजीद में किया है, और बड़ी तरतीब के साथ और तफसील के साथ किया है। आज से 200 साल 300 साल पहले वाले लोग जो हैं वो तो गुमान भी नहीं कर सकते थे कि ये किस तरह से माँ के रहम में एक बच्चा जो है वो मतलब परवान चढ़ता है, और क्या क्या स्टेजेस हैं अल्लाह ताला ने पहले तज़किरा कर दी। उस वक़्त वो मुतशाबिहात में थी। अगर अल्लाह ताला ने इंसान को कोई तौफीक दी है, इल्म दी है, तरक्की के मनाज़िल तय करते करते कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको पा चुका है, तो अब वो मुतशाबिहात जो हैं वो वाज़े हो गई, खुल गई। तो इस तरह से अल्लाह ताला जब चाहेगा मतलब इंसान के ऊपर उन मुतशाबिहात में से भी कुछ आयात को, कुछ मामलात को वो वादे कर देगा जब चाहेगा, जब वो मौजू वक्त होगा जो अल्लाह ताला ने तय कर रखा है। इससे पहले अगर हम देखें सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में है कि आसमान और जमीन बाहम जुड़े हुए थे, हमने उन्हें फाड़ कर अलग कर दिया। एक बड़ी लंबी आयत है, ये भी बड़ी तफसीली आयत है कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे। आज से कुछ चंद सदियां पहले तक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि आसमान और जमीन जो है वो किस तरह से जुड़े हुए थे। कैसे नामुमकिन नजर आता था कि आसमान और जमीन आपस में जुड़े हो सकते हैं। आज की हमारी लेटेस्ट जो रिसर्च है वो हमारे ऊपर थोड़ा सा इस बात को वादे कर देती कि हाँ ऐसा वक्त हुआ था पहले कि जब ये पूरी कायनात जो है वो एक थी, फिर बिग बैंग हुआ, और उसके ज़रिए से फिर मुंतशिर हुआ मादा जो है, और मुख्तलिफ अजसाम बने, मुख्तलिफ गैलेक्सीज बनी और क्लस्टर्स बने, और फिर निज़ाम शमसी वजूद में आया, ज़मीन जो है बनी, और फिर उस तरह से उसके ऊपर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो हमें आज की तहकीक जो है वो हमें बताती है, लेकिन चंद सौ साल पहले तक ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं हो सकता था। इसी तरह से क़यामत के हालात जो हैं उनके बारे में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया कि किस तरह से वहां पर
टूट फूट होगी और किस तरह से हौलनाक मंजर होगा। हमारी आज की साइंस जो है वो थोड़ा बहुत उसका खाका जो है वो करती है, जिससे हमें अंदाजा होता है कि ये ऐसा ऐन मुमकिन है कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तज़किरा किया है कि किस कदर बड़े पैमाने पर तबाही होगी और जलजले आएंगे, और ज़मीन और आसमान से किस तरह से आग बरसेगी। तो ये सारे मामलात जो है ऐन मुमकिन है। और यकीनन 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 अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में तज़किरा किया तो हमारे सामने आ जाएंगे वो मुतशाबिहात। जब अल्लाह ताला चाहेगा, जिस अंदाज में चाहेगा, जिस वक्त में चाहेगा, उन मुतशाबिहात को हमारे ऊपर वाज़े कर देगा। हमें हमारे आंखों के सामने जब उसका मुशाहिदा हम करेंगे तो यकीनन उस वक्त हम फिर गवाही देंगे। अगर आज हम इन मुतशाबिहात के ऊपर बगैर किसी नोक झोंक के उसको कबूल करते हैं और उसको उसके ऊपर ईमान रखते हैं, तो कल को हमारा ये ईमान का दावा जो है यकीनन हमारे हक में एक बेहतरी जो है उसका सबब बनेगा। तो लिहाजा आयात मुतशाबिहात जो हैं उनसे बचना, उनसे एराज करना, उनके बारे में तावीलें करना, घड़ घड़ कर बातें करना जो है, उससे हमें ज़रूर परहेज करना चाहिए, उससे हमें ज़रूर बचना चाहिए। क्योंकि वो आयात जो हैं आगे जाकर इसी आयत के अगले हिस्से में थोड़ा सा हम तذکرہ करेंगे कि किस तरह से लोग जो है वो गुमराह हो जाते हैं, या किस तरह से लोग जो है वो अपने ईमान को खो बैठते हैं, अपने अकायद और नज़रियात खराब कर बैठते हैं, ज़ाया कर बैठते हैं इन मुतशाबिहात के चक्कर में पड़कर। तो अल्लाह ताला की ये आयत जो है वो बहुत ही अहम है इस एतबार से, कुरान को समझने के एतबार से, कि हमारे लिए फोकल जो आयात हैं, जो वो आयात जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए मैक्सिमम, ताकि उनके ऊपर भरपूर तरीके से अमल किया जा सके, वो आयात मुहकमात हैं। और जो आयात मुतशाबिहात हैं, हमें जो कुछ थोड़ी बहुत तफसीर उनसे मिलता है, उनके मुताबिक हल्का फुल्का खाका या एक समझ बूझ जितनी है वहीं तक हमें महदूद होना चाहिए, उससे आगे पर नहीं फैलाने चाहिए, ताकि हम अपने ईमान को और अपने नजरियात और अकायद को महफूज रख सके इस दुनिया की जिंदगी में रहते हुए। फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, फिर पस रहे वो लोग कि उनके दिलों में कजी है, उनके दिलों में कोई खोट है। तो ऐसे लोग जो हैं फ़यत्तबिऊना, तो वो सब पीछे पड़े रहते हैं, वो यत्तबिऊना, वो इत्तबा करते रहते हैं, पैरवी करते रहते हैं, वो पीछे पड़े रहते हैं किसकी? मा तशाबहा, जो मुतशाबा है, मिन मिनहु इब्तिगा, उसमें जो इसमें मुतशाबह है, यानी कुरान मजीद की जो मुतशाबे आयात हैं उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनके वो बाल की खाल निकालना जिसे हम उर्दू में कहते हैं मुहावरतन, उस तरह से करते हैं कि बस अल्लाह ने ये आयत नाज़िल कर दी है, इसको तो हम इसका पूरा एनालिसिस करके ही छोड़ेंगे कि इसके पीछे क्या लिखा हुआ है या क्या उसके पीछे हकीकत है। अब तिगा अल फितना था, वो चाहने चाहने के लिए फितना, और ऐसा वो फितना चाहने के लिए करते हैं। ऐसा करने से यानी उनका मकसद जो है वो फितना होता है कि किसी तरह से फितना फैलाया जाए, या फितने का बायस बनती हैं वो ऐसी मुतशाबे आयात जो हैं उनकी इस तरह से लंबी चौड़ी तावीलें करना। वब्तिगा तावीली ही, और तलाश के लिए हस्बे मंशा उसके मानी, और आप उसके 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 मानी, उसके उसकी तावील करने के लिए, तावील जो है वो होता है एक्सप्लेनेशन, फर्दर एक्सप्लेन करना, या फर्दर उसकी तशरीह करना, फर्दर उसकी मतलब फर्दर तफसीलात जो है वो सामने लेकर आना, ये तावील होता है, जिसको आमतौर पर तशरीह भी कहा जाता है या तफसीर भी कहा जाता है। तो तावील जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा फर्क है, कभी मौका मिला तो हम जरूर उसके ऊपर फिर से वापस से बात करेंगे। तो वो खाम खा से लंबी चौड़ी तावीलें तलाश करने के चक्कर में इन मुतशाबे हयात के पीछे पड़ जाते हैं और उनको फिर फॉलो करते रहते हैं, और जिसके ज़रिए से फिर वो फितने के बायस होते हैं, या वो फितना फैलाने का बायस बन जाते हैं, या कभी 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 तो वो फितने का बायस बन जाता है जाने अनजाने में, और कभी वो जानबूझकर फितना फैलाने के चक्कर में है। जैसे कि बहुत सारी मिसालें जो हैं वो दी जा सकती हैं। ईसाई और यहूदी जो हैं वो कुरान मजीद की कुछ आयात को लेकर उसमें फिर अपनी तरफ से तावीलें करते हैं, जैसे कि रूहुल्लाह कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो वो रूहुल्लाह जो है उससे वो अपनी तावीलें करते फिरते हैं कि किस तरह से रूहुल्लाह से मुराद ये है और ये है और ये है, तो इसका मतलब ये है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो भी खुदा ही थे, कि तुम्हारे तो कुरान में भी ये है। तो वो अपनी तरफ से इस तरह से तावीलें करते रहते हैं।
جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعویلیں کرنے سے منع فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفر ہے، قرآن کے میٹر میں جھگڑنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کا مجید کا وہ حصہ جو محکم آیات پر ہے اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے، جبکہ متشابہہ جو ہے ان سے ان کے اوپر ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کے اوپر بہت سے زیادہ نوک جو کرنا جو ہے وہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی مثالیں ایک آدھ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ واضح جو ہے یہ سبجیکٹ جو ہے میرے اوپر تھوڑا سا مزید واضح ہو جائے۔ ایک تو بخاری کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں، یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 جو ہے اس میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے جو کہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کے بارے میں جو تذکرہ ہے بخاری میں کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ان کی مثالیں اگر دیکھیں تو دو مثالیں صرف ہم لے لیتے ہیں، ایک ماضی سے اور ایک حال سے۔ ماضی سے اگر دیکھیں تو ایک آیت ہے ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ پھر وہ اس نے عرش پر قرار پکڑا یا عرش پر وہ مستوی ہو گیا یا عرش پر وہ، تو اس طرح اس کی جو تفصیل ہے وہ جہیمہ اور معتزلہ کچھ گمراہ کن فرقے ہیں جو ہیں ان کو جب اس آیت کی سمجھ نہ آئی اور وہ انہوں نے اپنی عقل کو تھوڑا سا مطلب تسلی دینے کے لیے انہوں نے اس کی تعویل کی، تو استوا جو ہے اس آیت میں جو استوا کا معنی لفظ جو استعمال ہوا ہے تو استوا کا معنی انہوں نے بدل کر استولا کر دیا، جس کا مطلب ہے غالب کرنا یا غالب آنا۔ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے لہذا ایسی آیات کی تعویل جو ہے وہ لازم ہے، ایسی آیات کی ایکسپلینیشن بھی لازم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اس آیت میں وہ لوگ عرش والے یعنی کرسی جو ہے، کرسی کا بھی ایک معنی جو ہے، یہ کرسی کا لفظ بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے ایک، یہ عرش ہے، تو اس کا معنی وہ اقتدار کا لیتے ہیں، اور استوا کے معنی استولا یعنی کہ غالب آنا کرتے ہیں، اور ان آیات کو اپنے عقیدے کے موافق جو ہے بنا لیتے ہیں، یعنی آیات میں تبدیلی کر کے اس کے معنی اور مفہوم میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر کے یا اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر کے وہ اپنے نظریات جو ہیں ان کے مطابق ان آیات کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ڈھال لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرما دیا کہ ایسی آیات کی تعویل جو ہے وہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا اسے اعراض کرنا چاہیے۔ تو یہ جہیمہ اور معتزلہ جو ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی گمراہ کن عقائد جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں ایک ہلکا سا تذکرہ ہوا۔ آج کے دور کی ایک بالکل سادہ سی مثال جس کو ہم سنیں گے جب تو ہمارے سامنے یہ میٹر بالکل اوپن ہو کر رہ جائے گا میری اپنی نظر میں، کہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں یعنی کہ جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ اب اس آیت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا کہ وہ شہید ہو چکے، شہید جب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی سے ان کا تعلق جو ہے وہ منقطع ہو گیا، ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد ان کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زندہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ فرما بھی دیا کہ ان کی زندگی کس طرح سے ہے اس کا تم شعور نہیں رکھتے۔ اب صرف اس میٹر کو اگر ہم دیکھ لیں تو آج کل کس قدر بڑھ چڑھ کر باتیں ہوتی ہیں کہ شہید زندہ ہے، اور پھر اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے، اور پھر شہیدوں کے بارے میں ایسے ایسے عقائد اور نظریات اور افکار جو ہیں وہ پالتے ہیں اور ایسی ایسی لمبی چوڑی تعویلات کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو واضح کہہ دیا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، اس آیت کے اتنے سے حصے کو وہ بس چھپا جاتے ہیں یا اس کو پھر ڈپریس کر دیتے ہیں کہ اس کا معنی نہ پڑھیں لوگ، بس ہمارے نظریات اور افکار کے اوپر وہ چلتے رہیں کہ شہید زندہ ہے، اور دیکھیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی دی ہے، اور پھر اگر وہ زندہ ہے تو پھر ہماری باتیں بھی سنتا ہے، اگر ہماری باتیں سنتا ہے تو پھر ہماری
बातों का जवाब भी देगा, और फिर वो हमारी मदद भी करेगा, और ये भी करेगा और वो भी करेगा। तो ये आज के दौर में जो फितने हैं इस तरह से, उसकी एक आम मिसाल के तौर पर मैंने अपनी तरफ से ये इसमें इजाफा किया या तज़किरा किया कि किस किस तरह से मुतशाबिह आयात जो हैं अल्लाह ताला की, उनको उनकी तावीलें करके, अपनी तरफ से उनमें इजाफे करके, अपनी तरफ से उनमें बढ़ा चढ़ा कर पेश कर करके उस अकायद और नजरियात और अफकार जो हैं उनके ऊपर किस तरह से कदगन लगाया गया है, किस तरह से उनको तब्दील कर दिया गया है। तो बहरहाल ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू भी है इस एतबार से कि इसमें इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बातें जो हैं वो तरह तरह के दलाइल जो है वो देकर फिर लोग करते हैं। तो लिहाजा हमें तो कोशिश यही करनी चाहिए कि मुतशाबिहात में जो अल्लाह ताला ने कुछ मिसालें, जिन चीज़ों के बारे में तो कुछ मिसालें अल्लाह ताला ने दे दी, जैसे जन्नत और दोज़ख के बारे में अल्लाह ताला ने बता दिया कि जन्नत के फल जो हैं वो किस तरह से होंगे, मिलते जुलते अंगूर और अनार और इस तरह से। तो हो सकता है उससे मिलते जुलते होंगे, लेकिन असर उसकी जो कैफियत है वो तो हम जहाँ का जब जहाँ हमारे सामने आएगी, मुशाहिदा करेंगे, तो फिर हम उसकी सही जो उसकी कैफियत है उसका अंदाजा कर सकते हैं। जबकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बिल्कुल भी अल्लाह ताला ने तज़किरा नहीं किया, तफसील नहीं है कि अल्लाह का अर्श कैसा होगा, अल्लाह के हाथ का तज़किरा है, तो अब अल्लाह का हाथ कैसा होगा, मादी की तरह का है या कोई मानवी है या इस तरह से मानी है, हमें उसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। सिर्फ हमें ये यकीन रख लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आयत में फरमा दिया, तो यकीनन ये हक है जो कि इस कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नाज़िल किया। वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह। और फिर अल्लाह ताला ने इसी आयत में दोबारा देखें आगे वाज़ेह कर दिया, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह। और हालांकि नहीं जानता उसके असल मानी को मगर सिर्फ अल्लाह ताला, यानी अल्लाह के अलावा उन आयात मुतशाबिहात का असल मानी, असल मफहूम, असल असल उसके जो पीछे छुपी हुई जो तावील है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को पता है, इसके अलावा किसी को वो मालूम ही नहीं। तो लिहाजा हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। वर्रासिखून, और वो लोग जो पुख्ता हैं फिल इल्म में, यानी वो लोग जो जिन्होंने पुख्ता इल्म हासिल कर लिया, जो इल्म में पुख्ता हो गए, जिन्होंने इन सारी बातों को, आयात महकमात जो हैं उनके ऊपर गौर व फिक्र करके उसको खूब अच्छी तरह से समझ कर उन्होंने अपना लिया, मुतशाबिहात को भी उन्होंने जितना अल्लाह ताला ने, जिस कदर अल्लाह ताला ने वादे किया उसके मुताबिक उन्होंने अपने दिल के ऊपर तसल्ली बांध कर अपने इल्म को, अपने अल्लाह ताला ने जो उनको उनको कुरान मजीद में दिया है उसके ऊपर उन्होंने पुख्ता पुख्ता ईमान ले आए, उसके ऊपर वो पुख्ता हो गए। तो ऐसे लोग जो हैं, यकूलूना, ऐसे लोग हैं कहते हैं, जो कहते हैं आमन्ना भी, कि हम ईमान लाए उस पर, यानी ऐसे लोगों का ईमान जो है वो काबिल तकलीद है कि उन के वो भरपूर तरीके से अल्लाह पर ईमान लेने का इकरार करते हैं। कुल्लुन मिन इंदि रब्बिना, और वो कहते हैं कि ये सब हमारे रब की तरफ से है, ये हमारे रब की तरफ से आयात हैं, हम उनके ऊपर मिन्नो अन ईमान लाते हैं। जिस तरह से अल्लाह ताला ने तज़किरा किया या जिक्र किया, वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते मगर अकल वाले। यही जो पुख्ता ईमान वाले या पुख्ता इल्म वाले हैं, जो ईमान का इकरार करते हैं दो टोक अंदाज में, दर हकीकत यही अकल वाले हैं जो कि नसीहत हासिल करते हैं। वगरना वो लोग जो अकल जो ऐसी वाज़े आयात के बावजूद उनसे नसीहत हासिल नहीं करते, उनको समझने की कोशिश नहीं करते, उनके ऊपर ज्यादा वो कान नहीं धरते, तो वो लोग तो दर हकीकत बेअकल कह लें या बेवकूफ कह लें या ला अकल कह लें। तो अकल रखने वाले जो हैं वो ऐसी बातों के ऊपर फिर अल्लाह ताला के कौल के ऊपर फिर वो कान धरते हैं, उनको समझते हैं, उसके मुताबिक फिर अपने मामलात को लेकर चलते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना। और फिर ऐसे ही जो पुख्ता इल्म वाले, पुख्ता ईमान रखने वाले जो लोग हैं, वो फिर ये दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ऐ हमारे रब तू हमारे दिलों में कोई कजी या कोई टेढ़ या कोई कमज़ोरी ना पैदा करना, बादा इज़ हदैतना, इसके बाद कि तूने जो हमें हिदायत दी है। अल्लाह हमारे हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को कहीं फेर ना देना, हमारे दिलों में कोई कजी ना कर देना, हमारे दिलों को कमज़ोर ना कर देना ईमान के मैटर में। वहब लना, और ये भी दुआ करते हैं कि वो अता कर फरमा हमें मिल्लदुन का रहमा, खास अपनी रहमत के खजानों में से। और फिर अल्लाह ताला की खास अपने रहमत के खजानों में से
مطلب رحمت جو ہے اس کی طلب کرتے رہتے ہیں، اس کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ انک انت الوہاب، بے شک تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر ربنا، اور پھر وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم، کہ بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ، ہمیں اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک اور تردد نہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب تو سب لوگوں کو جمع کر لے گا، یعنی قیامت کے دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کیونکہ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو نے جو وعدہ کر رکھا ہے، جو تو نے جو قول دے دیا، جو نے جو کلام کر لیا، جو نے جو نقل کر دیا اس قرآن مجید میں جو آج ہمارے سامنے ہے، یقیناً وہ حق ہے اور سچ ہے، یقیناً اسی کے مطابق سارے معاملات ہوں گے۔ تو اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا، تیرا وعدہ ہے کہ جو تیرے راستے پر چلے گا اور صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ چلے گا، تو اس کے اوپر فضل و کرم کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں ایسے معاملات کو اپنا سکیں جو کہ آخرت میں ہماری نجات کا باعث بن سکے، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت اور فضل و کرم سمیٹنے کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، سب کو دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ نکالتے ہیں اس مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ جو قرآن مجید کے ساتھ آپ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارا یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے قائم و دائم رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے سے بھی جو صحیح نصیحت کی باتیں جو ہیں ان کو ہمارے دلوں میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں، بہت ساری کمزوریاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، بے شمار ایسے معاملات ہیں جن میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔